جو ہم ایمان لے آئے اس پر جو نازل ہوا ہے ہم پر، اور جو نازل ہوا ہے اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور کہ اکثر تم میں سے نافرمان ہو۔ تو اہل ایمان کا یہ حال تھا، اللہ ہمارا بھی یہ حال فرمائے۔ اور پھر اہل کفر یعنی یہود کا حال بیان ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے اب تم اپنا حال بھی دیکھ لو۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اس سے بھی بدتر بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اب یہ صفات آ رہی ہیں اہل کفر کی یا یہود کی، تقریباً 5 صفات ہیں۔ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، نمبر 1 وہ ہے جس پر لعنت فرمائی اللہ نے۔ نمبر 2 وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور غضب فرمایا ان پر۔ نمبر 3 وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بنا دیا ان میں سے کچھ کو بندر اور سور۔ اور نمبر 5 وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور جس کسی نے بھی بندگی کی طاغوت کی، شیطان کی، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک شر مکانہ، یہی لوگ ہیں بدترین درجے میں۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی ہے جو گمراہ ہو گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ منافقین کا حال بھی بیان ہو رہا ہے، پہلے مومنین کا حال، پھر یہود کا حال، اب منافقین کا حال۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ منافقین جب آتے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے تو بھی کفر کے ساتھ، اور جب نکلے تو بھی کفر کے ساتھ۔ یہ شعوری منافق کہلاتے ہیں۔ تو منافقین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں لیکن پھر جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو انہیں ادا نہیں کرتے، پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتے رہتے ہیں مسلمان ہیں، حالانکہ وہ نفاق میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں جو جنہیں آپ کہہ لیں جاسوس ہوتے، وہ کافر ہیں لیکن پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں جیسی شکل و صورت بناتے ہیں اور مسلمانوں والے الفاظ کہتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہ اسلام قبول کیا ہوتا ہے، اور جب جاتے ہیں تو وہ اسی کفر میں واپس جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی حقیقتاً انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ کہلاتے ہیں شعوری منافق۔ مجھے اور آپ کو جو اندیشہ ہے وہ غیر شعوری نفاق کا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہم پکے مومن ہیں، لیکن جو ہے یہ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی گزرے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ تابعی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، کہا کہ ہر ایک کو اپنے بارے میں نفاق کے خطرے میں پایا۔ تو ہمیں تو خطرہ ہے ہی نہیں، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم منافق ہوتے تو تمہیں یہ اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ منافق وہ اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتا ہے، اور مومن اسے نفاق کا اندیشہ رہتا ہے۔ حکم قالوا آمنا، اور جب وہ آتے ہیں مسلمان تمہارے پاس، یہ منافق تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے۔ وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی اسلام سے تو کفر ہی کے ساتھ۔ واللہ اعلم بما كانوا يكتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے، یعنی نفاق جو ان کے دلوں میں تھا۔ آگے یہود کا حال بیان ہو رہا ہے اور ان کے جرائم جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ وہ بڑا دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہوں میں اور ظلم و زیادتی میں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوریوں میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آج یہ تصویر ہماری ہے۔ آگے پھر علماء و صوفیہ کا اصل مقام بیان ہو رہا ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، اصل کام کیا ہے علماء صوفیہ کا کہ کیوں نہیں روکتے انہیں ان برائیوں سے، ان کے صوفیہ اور ان کے عالم۔ تو یہ مہم نکالنی چاہیے، منکرات آگاہی مہم، معاشرے کو بتانا چاہیے غلط ہو رہا ہے معاشرے میں، اسے تبدیل کرو۔ الحمدللہ تنظیم اسلامی ماہانہ جو ہے ہمارے ساتھی کھڑے ہو کر مہم نکالتے ہیں، کبھی سود کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی سود ختم کرو معاشرے سے، کبھی بے حیائی پر بات کرتے ہیں کہ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرو، کبھی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی نافرمانی بند کرو۔ تو یہ اصل کام صوفیہ علماء کا بھی ہے، پھر باقی مسلمانوں کا بھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ کیوں نہیں روکتے ان کے صوفیہ اور ان کے علماء؟ القولہم الاثم، ان کے جھوٹ بولنے پر، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے پر۔ تو جھوٹ بولنے اور حرام خوریوں سے منع کرنا چاہیے صوفیہ کو، علماء کو بھی۔ لبئس ما كانوا يصنعون، البتہ بہت برا ہے
آگے یہود کی گستاخی، اس کا جواب، یہی مضمون سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں بھی گزرا ہے. وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بند ہوا ہے. یعنی پہلے وہاں پہ آیا تھا کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ. جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کے رزق میں تنگی کر دی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہی تنگ ہو گیا معاذ اللہ. تو جواب دیا جا رہا ہے اس گستاخی کا، غلت ایدیہم، کہ بند ہو جائے انہی کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور پر لعنت ہے ان کے اس بات کی وجہ سے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ اللہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منهم، اور ضرور بڑھا دے گا ان میں سے بہتوں میں سے. ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، جو کچھ نازل ہوا ہے اے نبی آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے، وہ ان نافرمانوں کو، ان یہودیوں کو بڑھا دے گا سرکشی میں اور کفر میں. کیونکہ حق بات کو بجائے اس کے کہ قبول کریں، انکار کرتے ہیں اور مزید بغاوت اور کفر میں آگے بڑھتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پرل ہاربر پر جو ہے وہ حملہ ہوا، جاپانیز نے کیا. امریکہ کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا جاپانیز شپ آ رہے ہیں پرل ہاربر پر، لیکن امریکہ نے یہ حملہ ہونے دیا. ان کے تھوڑے آدمی مارے گئے، کچھ تھوڑا نقصان ہو گیا. اس کے جواب میں امریکہ نے اگلے ہی دن 2 ایٹم بم ہیروشیما ناگاساکی پر گرا دیے، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. جاپان کی کمر ٹوٹ گئی، وہ جنگ ہار گیا. تو یہ جان بوجھ کر پہلے ہونے دیا تاکہ وجہ بنے اتنا بڑا جو ہے وہ بم گرانے کی. پہلی دفعہ جو ہے یہ بم گرایا گیا انسانوں پر. کئی سالوں تک جو بچے پیدا ہوئے وہ معذور پیدا ہوتے رہے، تابکاری کے اثرات کئی سالوں تک جو ہے وہ رہے. تو یہ سارا ظلم کرتے اور جانتے بوجھتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کئی مرتبہ انہوں نے جنگ کے شعلے بھڑکائے، لیکن اللہ نے انہیں بجھا دیا. اور ان کی چوتھی حرکت، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اب وہ کوشش کرتے رہتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ پسند نہیں کرتا ایسے فساد کرنے والوں کو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا